تبلیغ نہیں کر رہا، کرو تبلیغ اپنے گھر کے اندر۔ آج اسلامی بہن کے منہ سے اور توبہ نکل جائے، یہ تو تبھی توبہ کرے گی جب میکے میں پٹائے گی، سسرال میں پٹائے گی، جب جنانی اس کے بال پہنچائے گی، اور نندے جب مارا گی تو کہے گی کہ توبہ۔ ارے جب پہلے ہی توبہ کرنی ہوتی، خدا کی قسم جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، وہ بڑے بڑے دھریندر، بڑے بڑے ظالموں کے سامنے جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں نے بھی کہا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا ہے عورتوں، تمہاری فطرت میں شامل ہے، تم جلدی اٹھ جاتی ہو مورننگ میں۔ تو کہا یا رسول اللہ کا تم جب اٹھتی ہو تو اٹھنے کے بعد تمہارا ایک ہی پریکٹیکلی کام ہے کہ تم نے ہاتھ میں جھاڑو لی اور جھاڑو لے کے کوٹلی جھاڑی، دلان جھاڑا، آنگن جھاڑا، تو تم جھاڑتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، صفائی اسلام میں ہے۔ تو آقا نے فرمایا تھوڑا سا تم اپنے آپ کو کنورٹ کرو، چینج کرو، یعنی اپنی سوچ کو بدلو۔ کیا کروں؟ کہا جب تم صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد میں وضو کرو، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا قرآن پڑھو، قرآن کا پاؤ پارا پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں پھر فارغ ہو کے ہاتھ میں جھاڑو لے، جھاڑو دیتی جا، اور جو قرآن کی صورتیں حفظ ہیں موجبانی ان کو پڑھتی جا۔ اور اگر تو قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو نماز کے لائق نہیں ہے، تو ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، تو آقا فرماتے ہیں پھر بھی تو جھاڑو دیتی جا، میرے اوپر درود و سلام پڑھتی جا۔ تو کیا یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا جب تو اس طرح سے جھاڑو دے گی اور تیری عادت بن جائے گی، تو جب تو جھاڑو دے کے فارغ ہوگی، جھاڑو دے کے کمپلیٹ اور فراغت حاصل کر لے گی، اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرمائے، جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ کماؤ نا ثواب۔ تم نے تو یہی سوچ لیا کہ میلے میں گئی تھی، حلوہ لائی ہوں، عرس میں گئی تھی، عرس، جب گھومنا پھرنا، جب بے پردہ، جب پکوڑی اور یہ کہنا چاہیے بھونپے اور غبارے اور ان کو خریدنا، شاپنگ کرنا جا کر کے مزاروں کے نام سے۔ ارے مزار پہ آتے ہو تو ادب و احترام سے آؤ، اسلامی بہنیں آتی ہیں تو پردے میں آئیں۔ ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ تم بے پردہ مزاروں پہ آ رہی ہو تو صحیح ہو، کہ ہمیں بلایا جلسے میں پھر نہ بلائیں گے۔ ارے جلسہ تو آئے گا سال بھر میں ایک بار، اللہ ہی جانے کب ہمیں ہندوستان سے قبرستان جانا پڑے۔ اللہ کو مجھے کھانا، تمہارا تو سب کچھ گھر کی چار دیواری میں ہے، مگر مرتی پھر رہی ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے پوچھ دیا حضرت کلیجے کی جلن نہ جا رہی ہے، کلیجے کی جلن نہ جا رہی ہے، بی پی ہائی بی پی ڈاؤن، بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ ارے میں نے کہا میری بہن ایسی دوا بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ ساری جلن بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تجھے قلبی ذہنی یعنی تجھے دلی اور دماغی قرار عطا فرما دے۔ میں نے کہا میری بہن یہ بتا دے تو نماز پڑھتی ہے نہیں؟ کہا نماز تو پڑھتی ہوں مگر گھنٹے دار، کہ ظہر پڑھی تو عصر چھوڑ دی اور عصر پڑھی تو مغرب چھوڑ دی۔ تو میں نے کہا میری بہن تو پابندی کر دے نماز کی، جتنے دن بھی تو نماز کے لائق ہے نماز پڑھ۔ کہا اس کے بعد میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا میں تجھے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے سیکھا ہے۔ میرا آقا وقت کا درویش حضرت مولانا مفتی تطیر میاں صاحب، 40 سال سے میں نے جس درویش کی چپلوں کو سیدھا کیا ہے، ان کا فیض ہے الحمدللہ۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو ان سے سنا، میں نے کیا سن، تم نماز سے پہلے جو وضو کرو تو وہ وضو آج ٹنکیاں لگی ہیں فاش بیسن، تو میں نے کہا میری بہن تو جا کر کے 20 25 30 روپے کا لوٹا لیا، لوٹے کے پانی سے وضو کر، اور لوٹے کے پانی سے وضو کر، اور وضو کا بچا ہوا پانی تو کھڑے ہو کر کے پی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے محبوب فرماتے جو وضو کا بچا ہوا پانی جو مرد عورتوں میں سے جو بھی پیتا ہے یا پیتی ہے، اللہ